بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نادرا ڈیجیٹل پاکستان۔ میں کیسر عزیز۔ اوورسیز پاکستانی اپنے بچوں کی پیدائش کا اندراج پاکستان میں کیسے کرا سکتے ہیں اور پاکستان میں اپنی متعلقہ یونین کونسل سے کمپیوٹرائز برتھ سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ایپلیکنٹ کون بن سکتا ہے، کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی اور اس کی نارمل اور ارجنٹ جو ہے وہ فیس کیا ہے، یا نارمل اور لیٹ فیس جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر میں نے آج آپ کو معلومات دینی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے اور نادرا کی طرف سے آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے اور یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی جاتی رہے۔ تو ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ نے پاکستان میں کمپیوٹرائز برتھ سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کرنا ہے اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس جگہ آپ کے بچے کی ڈیلیوری ہوئی ہے، مثلا آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک میں آپ کے بچے کی جس ہاسپٹل میں ڈیلیوری ہوئی ہے اس ہاسپٹل کی ایک سلپ ہوتی ہے، ڈسچارج سلپ ہوتی ہے، اس کے اوپر بچے کا جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے، باقاعدہ ٹائم مینشن ہوتا ہے، بچے کی والدہ اور والد کا جو ہے وہ نام درج ہوتا ہے اور باقاعدہ ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی مینشن ہوتا ہے۔ تو وہ آپ نے ڈسچارج سلپ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے۔ اس ڈسچارج سلپ کے ساتھ آپ نے بچے کی والدہ اور والد دونوں کا جو ہے شناختی کارڈ آپ نے ساتھ لگانا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی بھی ساتھ لگانی ہے اور متعلقہ پاکستان کی ایمبیسی میں، اس شہر میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہوگی اس میں آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے پاکستان میں اپنے بچے کی رجسٹریشن کرانی ہے اور پاکستان میں اپنے بچے کا جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹس جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں، پروف ہے بچے کی پیدائش کا، تو وہ ڈاکومنٹس آپ سے وہ لیں گے اور آپ کو ایک لیٹر بنا کے دیں گے۔ وہ لیٹر آپ نے وہاں ایمبیسی سے لینا ہے۔ بعض اوقات ایمبیسی سیم ڈے میں بنا کے دے دیتی ہے اور بعض اوقات ایمبیسی تھوڑا ٹائم لیتی ہے۔ تو جب بھی وہ آپ کو لیٹر بنا کے دے تو وہ لیٹر اور اس لیٹر کے ساتھ جو بچے کے پیرنٹس ہیں ان کے پاسپورٹ کی کاپیاں اور شناختی کارڈ کی کاپیاں یہ آپ نے ساتھ لگانی ہے، کیونکہ اس لیٹر کے اندر بچے کا باقاعدہ جو ہے آپ نے جو بھی نام بتایا ہوگا ان کو وہ نام بھی مینشن ہوگا، بچے کی ڈیٹ آف برتھ بھی اس میں مینشن ہوگی، بچے کی جو ہے پیدائش کی جگہ بھی اس میں مینشن ہوگی کہ کس شہر میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور پیرنٹس کے نام بھی اس کے اندر مینشن ہوگے بیمہ آئی ڈی کارڈ نمبر۔ تو وہ لیٹر آپ نے لینا ہے، اس لیٹر کے ساتھ آپ نے بچے کے پیرنٹس کے پاسپورٹ کی کاپیاں اور ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے، بچے کا ایک عدد فوٹو آپ نے ساتھ لگانا ہے اور آپ نے پاکستان میں اپنی متعلقہ یونین کونسل کے ایڈریس کے اوپر اسے بائی ڈاک بھیجنا چاہیں تو آپ بائی ڈاک بھی بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ بائی ہینڈ کسی کے تھرو، کسی ریلیٹیو کے تھرو جو ہے وہ اگر اندراج کرانا چاہیں تو وہ بھی کرا سکتے ہیں۔ تو وہ ڈاکومنٹس آپ لیٹر کے ساتھ جو ایمبیسی آپ کو ایشو کرے گی وہ آپ نے پاکستان میں بھیجنا ہے۔ پاکستان میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ متعلقہ یونین کونسل میں وہ ڈاکومنٹس جا کر دے گا اور آپ کے بچے کا جو اندراج ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ وہاں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب 180 دن کا پیریڈ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور بیرون ملک آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا آپ نے ایمبیسی میں 180 دنوں کے اندر اندر لیٹر بنوانا ہے، ٹھیک ہے، 180 دنوں سے زیادہ نہ ہو۔ پاکستان میں چاہے آپ 2 4 5 6 ماہ کے بعد بھیج دیں اس لیٹر کو ایشو ہونے کے بعد، لیکن لیٹر آپ کا 180 دنوں میں ایشو ہو جانا چاہیے ایمبیسی میں، یا ایمبیسی میں آپ کا جو اندراج ہے وہ میکسیمم اگر آپ لیٹ ہو جائیں تو وہ 180 دنوں سے اوپر آپ نے نہیں جانا۔ تو وہ لیٹر جب آپ کو مل جائے گا اس کے بعد چاہے پاکستان میں آپ 8 مہینے بعد کرا لیں، 9 مہینے بعد کرا لیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایمبیسی میں آپ کا اندراج ہونا ضروری ہے 180 دنوں کے اندر اندر جب بچہ پیدا ہو جائے۔ تو ادھر پاکستان میں جو آپ کا متعلقہ نمائندہ ہوگا وہ جب اندراج کرائے گا
تو متعلقہ یونین کونسل کا سیکرٹری تمام ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرے گا، تصدیقی عمل کمپلیٹ کرے گا، تمام قوائف جو ہے وہ چیک کرنے کے بعد آپ کو 10 سے 20 ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹرائز برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گا۔ اب اس کی جو فیس ہے وہ لیٹ اندراج کی اور نارمل اندراج کی دونوں صورتوں میں 5,000 روپیہ طے ہے۔ 5,000 روپیہ اس کی گورنمنٹ نے فیس مقرر کی ہے اوورسیز پاکستانی کے بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، لیکن اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن حاضر پوزیشن میں حاضر صورتحال میں اس کی فیس جو ہے وہ 5,000 روپیہ نارمل بھی اگر آپ نے بنوانا ہے یا آپ لیٹ ہو گئے ہیں تب بھی جو ہے وہ آپ کو 5,000 روپیہ یہ فیس آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اس فیس کے عوض آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کا پہلا سرکاری ڈاکومنٹس پاکستان میں بن گیا، اور اس ڈاکومنٹس یعنی برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر بچے کا پاکستان میں بے فارم بنے گا۔ جب اس کا بے فارم بنے گا تو اس کو پاکستانی نیشنلٹی مل جائے گی۔ تو پاکستانی نیشنلٹی اس بچے کو لینے میں جو بنیادی ڈاکومنٹس ہوگا وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا۔ تو برتھ سرٹیفکیٹ کی اس لیے بھی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ کے بچوں کو اگر پاکستان کی نیشنلٹی بھی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو پاکستان میں برتھ سرٹیفکیٹ کمپیوٹرائز بنوانا لازمی ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ میرے یوٹیوب چینل میں میرے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔